السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر سب میں پہلے ہم ڈسکس کریں گے KC100 انڈیکس کو جو گزر گیا اور جو ہفتہ گزرا اور جو دن گزرا. اس وقت جو ہم کال آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ 19 جولائی کے لیے ہیں. تو جناب سب میں پہلے تو آج کا ہم لیسن ڈسکس کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ میرا کیا ماننا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ جو بہترین ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ سکسیسفل ٹریڈ کرتے ہوں. تو یہ مان لینا کہ ایک اچھا ٹریڈر غلط ٹریڈ کر ہی نہیں سکتا یا لاس ٹریڈ نہیں کر سکتا، یہ غلط بات ہے. لاس ٹریڈ ایک بہترین ٹریڈر بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اینڈ دیٹس وائی وی آر ہیونگ سو مینی ڈسکلیمر ود دیز مارکیٹس. اچھا، مگر یہاں پر میں نے ایک بات جو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ مین بات یہ ہے، میں نے یہ لکھا ہے کہ 50% درست ٹریڈ کرنا جو ہے کیا ہے. مطلب اگر 10 ٹریڈ کی جاتی ہیں اور 5 ٹریڈ درست ہو جاتی ہیں، سکسیسفل ہو جاتی ہیں، اور 5 ٹریڈ ناکام ہو جاتی ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ ہماری مارکیٹ میں بہت سے لوگ اس کو ایک امید کی کرن بھی سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کا کریڈٹ کسی کو دے دیتے ہیں، مطلب اس شخص کو جو ان کا ٹپ پرووائڈر ہوتا ہے. ٹپ سمجھتے ہیں نا، جو ٹپیں لا کے دیتا ہے. تو جو ٹپ پرووائڈر ہے اس کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ یار مطلب ایک ٹریڈ خراب ہو گئی اور اس کو بڑا نقصان ہو گیا، مگر وہ پچھلی ٹریڈ کے بارے میں کہتا ہے کہ بھول گئے فلاں چیز جلائی تھی اور وہ روپیہ اوپر گئی تھی، 50 پیسے اوپر گئی تھی. ہاں بالکل صحیح بات ہے یار، وہ تو گئی تھی. اب سوال یہ ہے کہ 50% سکسیس ریٹ اگر ہمارا ٹریڈ میں ہے تو اٹ مینس کہ ہم جو ہیں بیسیکلی ایک کائنڈ آف، میں غلط لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، کہ وی آر بڈنگ بلائنڈلی، ٹھیک ہے نا. صحیح ہونا، اب کوئی سا بھی کام لے لے، ہاں اور نہیں میں 50% کے چانسز ہیں کہ ہاں بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں لاجیکل ٹریڈنگ اس زمرے میں نہیں آتی. تو اس لیے میں نے لکھا کہ اگر آپ 10 میں سے 5 ٹریڈیں صحیح کر رہے ہیں تو آپ ایوریج نہیں، آپ بلو ایوریج ہیں، بلو ایوریج ہیں. کیونکہ جو میرے حساب سے سکسیس ریٹ شروع ہوتا ہے وہ 7 ٹریڈ سے شروع ہوتا ہے. مطلب اف یو آر ڈوئنگ ابو 5 اٹ مینس یو آر اے ایوریج ٹریڈر، ٹھیک ہے. اور اف یو آر ڈوئنگ 7 گڈ ٹریڈز یا 7 سکسیسفل ٹریڈز آؤٹ آف 10 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے ٹریڈر ہیں. اب آپ کا جو مزید اسکل لیول ہے یا کامیابی کا درجہ ہے یا جو بھی ہے وہ مزید بڑھتا جاتا ہے. آپ 7 سے اوپر جائیں، 8 ٹریڈ آؤٹ آف 10 اچھی کریں، 9 ٹریڈ آؤٹ آف 10 اچھی کریں تو وہ چیمپئن ہے آپ، ٹھیک ہے نا. اور 10 ٹریڈ آؤٹ آف 10 ٹریڈ ٹھیک کرنا ونس ان اے وائل تو ہو سکتا ہے 2 دفعہ ہو جائے، 3 دفعہ ہو جائے. مگر کوئی یہ کہے کہ میں جو ٹریڈ کرتا ہوں سکسیسفل ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ مطلب یہ صرف آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے. تو لہٰذا اس میں 2 اہم پوائنٹ بتائے میں نے. نمبر 1 کہ بہترین ٹریڈر بھی لاس ٹریڈ کرتے ہیں، اور نمبر 2 5 ٹریڈیں 10 میں سے سکسیسفل کرنا ایوریج بھی نہیں ہے، بلو ایوریج ہے، ٹھیک ہے. یہ 2 پوائنٹ ہے. اچھا جناب، روڈ شوز کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ آفٹر عید انشاءاللہ لاہور، پشاور، اسلام آباد ہمارے مین ڈیسٹینیشن ہے. فیصل آباد میں ہم کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں. ملتان اور گجرانوالہ اسٹل ہمارے لسٹ میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ فرسٹ 4 سٹیز تو ہمارا عید کے بعد فوکس ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں سے بہت جلد ملیں گے. اچھا جناب، اب گلمس آف دی لاسٹ ویک کی بات کریں کہ 12 جولائی کی کال آپ کو کیا کہتی ہے. 12 جولائی کی کال میں آپ کو بتایا گیا کہ میرے پاس زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے،
اور میں 48,058 کے اوپر مارکیٹ کے اندر بلز کی موو دیکھ رہا ہوں، اور بیئرز کو میں اسٹیبلش 47,033 کے نیچے دیکھ رہا ہوں۔ میں لانگ ٹریڈرز کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ انٹری لیں، بٹ فار لمیٹڈ گین، اور جب تک مارکیٹ 47,817 775 کے نیچے ہے، مارکیٹ کے اندر بار بار شارٹ آن اسٹرینتھ کرتے رہیں، شارٹ کرتے رہیں۔ اور تو اگر مارکیٹ 47,490 کو توڑ دے اور اس کے نیچے ٹریڈ کرے تو مندی کرے، کیونکہ پھر وہاں سے جو پہلے بتایا 47,033-17 اس ایریا تک جا سکتی ہے۔ اب اس کی روشنی میں دائیں طرف آپ کو ایک KC ڈیلی چارٹ دکھایا گیا ہے، جس میں وہ 5 سیشن کو اسکوائر بنایا گیا ہے بلیک کلر کے لائن سے، اس کو دیکھیے۔ مارکیٹ کا لو کیا ہے؟ 47,388۔ مارکیٹ کا ہائی کیا ہے؟ 47,892۔ اب دوبارہ کال کو پڑھ لیجئے اور مارکیٹ کے ان 5 سیشن کو دیکھ لیجئے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کس طریقے سے، اگر صرف منڈے کی ہی کال کو سیریس لے لیں، صرف منڈے کی کال کو، تو آپ پورا ہفتہ جو ہے بہتر طور پہ، اور یہ کہنا چاہیے کہ بہت کم ناکامی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو خیر بہرحال یہاں پر یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد، جو گلمپس دکھانے کا مقصد ہوتا ہے، اس کا جو میجر ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ لیولز کی کیا اہمیت ہے، اور جو اس کو سمجھ لیتا ہے پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے سب کچھ کر لیا۔ میری مختلف لوگوں سے، کلائنٹ سے اور ممبر سے بات ہوتی رہتی ہے۔ میں آج اپنے کلائنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس ویکنڈ پہ میری ان سے بات ہوئی، تو ایک چیز جو میں نے دیکھی، جو ان سے سنی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لیولز پر چارٹ پہ لائنیں لگاتے ہیں، لازمی طور پہ لائنیں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چارٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے بغیر نہیں دیکھتے۔ تو ویسے تو مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ اس پریکٹس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ میں تو اپنی ہر کال میں بتا ہی رہا ہوتا ہوں، مگر میں آپ کو اپنا سیٹسفیکشن لیول بتا رہا ہوں۔ ان ایک صاحب سے بات کر کے مجھے بڑا سکون مل گیا کہ ایٹ لیسٹ اگر ایک آدمی بھی میری بات کو فالو کر رہا ہے، ایک آدمی بھی، ایک ممبر بھی میری اس بات کو اگر فالو کر لے، تو میرے خیال میں میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں اپنا کام مسلسل جاری رکھوں گا۔ اب آپ دیکھیے اس چارٹ میں بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ 48,058 پہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور پھر آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں کہ 48,058 کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر موو جو ہے اسٹیبل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر 47,817 پہ ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 47,817 کے نیچے شارٹ آن اسٹرینتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جناب 47,490 424 پہ بھی لائن لگی ہوئی ہے۔ 490 424 پہ اس لیے لائن لگی ہے کہ یہ لیول ہمارے وہ ایریا تھا جس کے نیچے ہم تھریڈ 2 کے اندر انٹر ہو رہے تھے۔ اب آپ ان 5 سیشنز کو دیکھیے، پچھلی کالوں کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کئی لوگوں نے سسٹینیبلٹی کی بھی باتیں کی کہ یار وہ آپ کی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے، اس کے مزید تھوڑی روشنی ڈالیں۔ تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ تمام چیزوں کو کنکلوڈ کر دوں، جو سوالات پچھلے ہفتے میں ہوتے رہے ان کو میں کمپلیٹ کر دوں۔ اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو مارکیٹ نے منڈے کے دن بھی شارٹ آن اسٹرینتھ کا موقع دیا، ٹیوزڈے کے دن بھی دیا، ویڈنسڈے کو اتنا موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تھرسڈے کو پھر مارکیٹ اوپر گئی، مگر کلوزنگ اس کی ایسی ہوئی کہ اس نے آپ کو ٹریلنگ اسٹاپ لاس اور بائی بیک، شارٹ آن اسٹرینتھ نہیں دیا، بٹ ایٹ لیسٹ ٹریلنگ اسٹاپ لاس اینڈ بائی بیک دیا۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس تو اینی ویز کرتے ہی ہیں، شارٹ آن اسٹرینتھ ہم ایگزاسشن کے یقینی ہونے پر کرتے ہیں۔ تو بدھ، جمعرات اور جمعے کو ہمیں شارٹ آن اسٹرینتھ کا موقع نہیں ملا۔ اب پھر اگر آپ جمعرات، جمعہ اور بدھ کی کالیں دیکھ لیں تو آپ وہاں پر یہ دیکھیں گے کہ بار بار پچھلے ہفتے میں بتایا جاتا رہا کہ ایکسائٹنگ بگننگ ہے اور آپ کو لانگ کا پورا موقع ملے گا۔ صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، آپ نے مال لے کے کھڑے نہیں ہو جانا ہے۔ مارکیٹ تیز نہیں ہو رہی،
یہ باتیں آپ کو پچھلے ہفتے کی دوسرے جو الگ الگ دن کی کالز تھیں اس میں بتاتے رہے. اور اب آپ اگر دیکھیں تو کتنی محتاط انداز میں مارکیٹ بڑھتے بڑھتے 47,817 تک آ گئی ہے. اب اس کے بیچ میں والیومز کی کمی، اس سے بھی میں ڈراتا رہا کہ دیکھیے کم والیوم میں مارکیٹ کو کائنڈ آف مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ کسی کا چارہ نہ بنے. تو غلط نہیں کیا، میرے خیال میں درست کوشش کی. تو یہ تو تھی مارکیٹ کی اوور آل سچویشن. انڈیکس جو ہے 271 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہوا. فارن فنڈز کی انفلوز تھیں. لوکل انویسٹر نے جو ہے بڑی زیادہ سیلنگ کی ہے، ورنہ عام طور پہ ان کی ایکسائٹمنٹ برقرار رہتی ہے. تو اگر ہم اس ویک میں دیکھیں تو لوکل انویسٹر کی سیلنگ ہے. اور سو فار ان دس منتھ اگر ہم دیکھیں تو لوکل انویسٹر کی اس میں بھی سیلنگ ہے، فارن فنڈز کی بھی سیلنگ ہے، لوکل فنڈز کی تھوڑی انفلوز ہیں. اور اگر ہم سال پر نظر ڈالیں تو آدھا سال گزر چکا ہے اور اب ہم 7ویں مہینے میں چل رہے ہیں. اور 7ویں مہینے میں مطلب یہ 7 مہینے لال کلر میں نظر آ رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے تھوڑی سی پریشان کن صورتحال ہے. مگر بہرحال یہ کوئی بیئرش ٹریگر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں جمعے کے سیشن کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. جمعے کے سیشن کو دیکھیے اور پھر جمعے کی مڈ ڈے کالز کو دیکھیے. آپ کو نماز کے وقفے سے پہلے انشور کر دیا گیا تھا کہ مارکیٹ 47,817 کے ایریا کو ٹیسٹ کر لے گی. اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ اس ٹارگٹ زون میں تو انٹری اس نے آغاز کے ساتھ ہی لے لی. میں نے اس پورے ٹارگٹ زون کو دکھایا ہوا ہے 47,669 سے 47,817 کا تک. پھر ہم نے آپ کو مارکیٹ سیکنڈ ہاف میں بند ہونے سے پہلے 817 کا انشور کیا کہ یہاں تک مارکیٹ چلی جائے گی. اور اس کے بعد پھر نماز کے وقفے کے بعد آپ اگر دیکھیں تو مارکیٹ اس سے اوپر 889 یا 890 کا ہائی بناتی ہے اور پھر مارکیٹ کلوز وہیں 817 کے آس پاس ہو جاتی ہے. گروپ پہ میں نے کچھ سوال بھی دیکھے تھے کہ جی مارکیٹ تو 817 کے اوپر کلوز ہو گئی ہے تو پھر کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ خالد صاحب تو مندی اس کے نیچے نیچے ڈپریشن کہہ رہے تھے، تو اب تو اس کے اوپر کلوز ہو گئی تو بہت اچھی ہے. تو اس پر بات ہم کرتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ پہ. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. درست ہے بات یہ کہ مارکیٹ اس کے اوپر کلوز ہو گئی اور یہ مارکیٹ کے لیے اچھا ہے. مگر دیکھیے نا، میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں ٹریڈر کے لیے. میں معذرت چاہوں گا اگر آپ کو لگے کہ یہ بات کچھ طوالت اختیار کر رہی ہے، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے تجربے سے میں نے سیکھی ہیں اور وہی چیزیں میں کوشش کرتا ہوں آپ کی طرف منتقل کر دوں. میں جب چھوٹا تھا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ جو تانگا ہوتا ہے، ہم ٹھٹا میں بھی کچھ عرصے ہم رہے، سندھ کا ایک شہر ہے، تو وہاں ٹانگے کے میں گھوڑے کے آنکھوں پہ نا ایک وہ پٹا لگا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، رائٹ اور لیفٹ پہ نہ دیکھیں نا، وہ کچھ ایسی چیز مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں، بہرحال کچھ لگا ہوتا ہے. تو میں نے اپنے والد کے دوست سے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے ادھر یہ کیوں لگایا ہوا ہے، وہ اس کی آنکھیں بند کیوں کر دی ہیں. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا اس کو اس لیے بند کیا ہوا ہے. تو اس لیول پہ میری ایج کا اندازہ کیجیے، آئی واز لائک 6-7 سال کا ہوں میں. اس کے حساب سے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یار ایسا ہے یہ کہ اگر اس کے اوپر یہ لگا رہے تو وہ صرف آگے دیکھے گا اور جو کوچوان ہے جو چلا رہا ہے اس کو گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد صرف یہاں پر اس کا ذکر یہ ہے کہ ہم وہ گھوڑا نہیں جو تانگے میں جتا ہوا ہے، جو صرف اور صرف کسی ایک اینگل پہ ایک ڈائریکشن میں دیکھنے کا پابند ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو ٹریڈر ہوتا ہے، جو انویسٹر ہوتا ہے، وہ ویژنری ہوتا ہے. اس کا ویژن ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مارکیٹ کو، انڈیکس کو، اسٹاک کو، حالات کو، معاملات کو ایک اینگل سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی اسے دیکھنا چاہیے. اور جن چیزوں میں ہیومن سینٹیمنٹ یا انسانی فیصلوں کا رد عمل داخل ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہم کسی فارمولے کے تحت بھی نتائج اخذ نہیں کر سکتے. یہ دنیاوی حقیقتیں ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف اس لیے تھا کہ میں نے یہاں پر یہ 47,817 ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ اس کے اوپر کلوز ہوتی ہے. ایک اینگل یہ ہے کہ مارکیٹ جمعے کی نماز کے بعد پورا وقت 47,700 کے اوپر رہتی ہے اور کلوزنگ 817 کے اوپر دے دیتی ہے. کیا میں بلش ہو جاؤں؟
اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نہیں میں نہیں ہو رہا بولش. اب وہ اینگلز جو مجھے بولش نہیں ہونے دے رہے. نمبر ایک, میں پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہوں, ایک اسٹیبل پوائنٹ آف ویو میرا ٹیکنیکلی موجود ہے کہ 48,058 کے اوپر میرے کو بلز جو ہیں اسٹیبل نظر آتے ہیں. تو آئی لائک ٹو اسٹے ود دیٹ. ایک تو بات یہ ہو گئی, ٹھیک ہے جی. دوسری اہم ترین بات یہ تھی کہ میں مارکیٹ کے والیوم پیٹرن کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ والیوم پیٹرن جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر والیوم پیٹرن کو دیکھوں تو مارکیٹ جو ہے اوپر جا رہی ہے اور نیچے جا رہی ہے. تو اس میں اب جیسے ہم لاسٹ سیشن کے والیومز دیکھیں تو 43% والیوم جمعے کو کم تھے. 206 پوائنٹ مارکیٹ اوپر کلوز ہوتی ہے. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا, عام طور پہ جب ایکسائٹنگ سچویشن ہوتی ہے تو والیومز بڑھ جاتے ہیں, لوکل انویسٹر بھی مال خرید رہے ہوتے ہیں, تو ہوتا ہے نا, یہ تو آپ دیکھتے ہی ہو. مگر 206 پوائنٹ کی ایکسائٹمنٹ پورا دن مارکیٹ 700 کے لیول کے اوپر ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور 43% جو ہے آپ کا والیوم نیچے آیا ہوا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ پھر اس کے بعد میں دوسری ایک اور بات پہ نظر ڈالتا ہوں کہ لوکل انویسٹر کی جمعے کی بھی سیلنگ ہے, ویکلی کلوزنگ پہ بھی ان کی سیلنگ ہے, منتھ کے اگر فگرز دیکھیں تو بھی ان کی سیلنگ ہے. تو یہ میں جمع کر رہا ہوں, ان پوائنٹس کو جمع کر کے میں پبلک کے سینٹیمنٹ کا ایوریج نکالنا چاہ رہا ہوں ہو کیا رہا ہے. تو جناب مجھے یہ لگا کہ 206 پوائنٹ کے اضافے کے بعد والیوم کا 43% گر جانا پوائنٹ کرتا ہے لوگوں کی ہیزیٹیشن پہ, کہ لوگوں کا انٹرسٹ مارکیٹ میں اتنا خاص نہیں ہے. پچھلی کالوں میں ڈسکس کر چکے ہیں, عید کے جتنا قریب جائیں گے لوگ اپنے شہروں کو عید منانے جائیں گے, اور لوگ اس عید میں جانور کی خریداری میں زیادہ, خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں وہ تو اس عید پہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. یہ ٹوٹل کام انہی کا ہوتا ہے, تو ان کا انٹرسٹ مارکیٹ سے کم ہو جاتا ہے. رمضان کی عید میں آخری عشرے میں لوگ عبادت کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں تو انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. تو ان تمام اینگلز کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے. تو صرف اگر میں 817 کو لے کے مارکیٹ میں جمعے کے دن تیزی کر لیتا اور یہ سوچ لیتا نہیں یار 817 کے اوپر کلوزنگ آ رہی ہے بس مال لے کے جاؤ, نہیں ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہے دیکھنے کی. یہی چیز میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی ساری مثالیں بھی دیں. اب آگے چلتے ہیں. اوور آل ویو میرا مارکیٹ کے بارے میں یہی ہے, 48,058 کے اوپر تیزی, اور جب تک 48,000 کے نیچے ہے مارکیٹ میں لمیٹڈ ڈپریشن ہے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو تھریٹ 1 آپ کو بتایا تھا 47,400 کے لیول کے پاس, وہ برقرار اپنی جگہ, تھریٹ 1, ٹھیک ہے جی. تو اگر 47,400 کا جو لیول ہے, اگر آپ اس لیول پہ جاتے ہیں تو اگر لو والیوم کے ساتھ ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ٹالرنس دینا پڑے گا. ویسے تو 47,490 ایک لاجیکل لیول ہے جو مارکیٹ کے اندر پریشر کو بڑھا سکتا ہے جس کے ٹوٹنے سے. مگر اگر والیوم کم ہوگا جس طرح پچھلے ہفتے کے ہم نے مختلف سیشنز میں دیکھا, تو پھر 490 کے نیچے شارپ لوز بنتے رہیں گے اور ریکوری آتی رہے گی, ٹھیک ہے نا. اور 47,400 ایریا کے نیچے تھریٹ 1 شروع ہوتا ہے, اور تھریٹ 1 جو ہے پھر مارکیٹ کو لے کے جا سکتا ہے 47,033 تک. وہ بات اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہے اور اسی طرح ہے. تو لہذا اگر آپ اوور آل دیکھیں تو میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. میں چاہتا ہوں کہ ٹریڈر لمیٹڈ پروفٹ ٹیکنگ ضرور کریں آخری سیشن میں, اوور ایکسائٹمنٹ نہ رکھیں. ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈینری فنڈامنٹل ٹریگرز نہیں ہیں, نہ ہی بلش ٹریگرز ہیں کوئی ہمارے پاس, نہ ہی نیگیٹو ٹریگر ہے. نیگیٹو ٹریگر بھی نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ میں یہ کہوں کہ مارکیٹ کے اندر کوئی تباہی آنے والی خدا نہ خواستہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی نیگیٹو ٹریگر بھی نہیں ہے کوئی بڑا. تو جو مارکیٹ کی تھکاوٹ ہے وہ 490 کے نیچے 43,033 تک ہے. 43,033 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے, تب جا کے مارکیٹ کے اندر ایگریشن شروع ہوتی ہے.
تو یہ اوور آل ویو ہے مارکیٹ کا. اب اس پورے سیناریو کو سمجھتے ہوئے آپ عید کی چھٹیاں کتنی ریلیکس گزارنا چاہتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ اوور ایکسپوجر جا کے یا بہت زیادہ مال لے کے عید کی چھٹیوں میں اخبارات کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں, یا آپ لمیٹڈ ایکسپوجر میں آ کے لیکویڈیٹی کو کچھ پرسنٹ لیکویڈیٹی اپنے ساتھ رکھ کے عید اپنی فیملی کے ساتھ ریلیکس منانا چاہتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے, اس کو فالو کیجئے. میں ٹارگیٹڈ انٹریز کو انکریج کروں گا, ریکمینڈ کروں گا مارکیٹ میں, کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم جو ہے اچھی جگہ پہ انٹری لے سکیں. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مارکیٹ سے میں انٹری لینا آسان ترین کام ہے. صرف اگر آپ ٹریڈر سے کرواتے ہیں تو صرف اس ایک آواز دیتے ہیں آپ کہ یار یہ مال اٹھا لو, اور وہ مال اٹھا لیتا ہے. اور اگر آپ خود انٹری لیتے ہیں تو ایک کلک کرتے ہیں اور آپ کی انٹری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, مگر مارکیٹ سے ایگزٹ لینا بڑا مشکل کام ہے, اور مارکیٹ میں ٹارگیٹڈ انٹری لینا ایک اسمارٹ کہنا چاہیے رد عمل ہے, اور ایک بہترین وہ ہے جو بہترین ٹریڈر ہوتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا, عید پہ ریلیکس رہیے اور لمیٹڈ ایکسپوجر میں کام کیجئے. ٹارگیٹڈ انٹری ضرور کیجئے, جو ایکیومولیشن کے سٹاک ہے ان کو اگنور مت کیجئے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی عطا کرے, اور آپ کو بہت بہت عید مبارک, اور صحت مند رہیے. اللہ حافظ.